جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے میں نے ایڈلیسنس نامی نیٹ فلکس سیریز پر ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے انسیل کلچر آج کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو گند بھرا گیا ہے، میل چلڈرن کی بات کر رہا ہوں میں، ٹین ایجرز کی بات کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ کو انکار کر دے تو اس کی اتنی اوقات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ وہ آپ کو ریفیوز کرے، اسی لیے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے بعد زبردستی کرو اس کے ساتھ۔ اور یہ سیریز برٹن کے تمام سکولوں میں دکھائی جا رہی تھی، برٹش پی ایم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تاکہ اویئرنیس بڑھے، اور میں نے اس میں یہ بات کی کہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے کہ یہاں پر اس انسیل کلچر کے خلاف بات کی جائے۔ انسیل کلچر کیا ہے میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا۔ آج 2 مہینے گزرنے کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے اسلام آباد کے علاقے G10 میں، غالباً G11 میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ 17 سال کی ایک ٹک ٹاک سٹار اور ساتھ ساتھ یہ کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف، جس کے انسٹاگرام پہ 5 لاکھ فالورز ہیں، وہ کوئی ایسی انڈیویجول نہیں ہے جو کمپلیٹلی ان نون ہو، جو کمپلیٹلی ڈس امپاورڈ ہو، اسی طرح جس طرح نور مقدم نہیں تھی نا، جو ایک سابق ڈپلومیٹ کی بیٹی تھیں، پریویلیج خاندان سے تھیں، جن کا سر کاٹ دیا گیا تھا ظاہر جعفر کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی یہ کوئی ریموٹ ایریا کی بات نہیں ہو رہی، یہ کنٹری سائڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسلام آباد یعنی کہ پاکستان کے کیپٹل سٹی کے پوش ایریا میں رہنے والی انٹرنیٹ فیمس ایک 17 سال کی لڑکی کی بات ہو رہی ہے، جس کے سینے میں 2 گولیاں ماریں عمر حیات نامی آدمی نے، جس کی 23 سال یا 22 سال عمر بتائی جاتی ہے، جو کہ میٹرک پاس تھا۔ اور کیوں ماری؟ وہ اسی لیے ماری کہ ریپیٹڈ ریجیکشن کا کیس تھا، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے یہ بتایا گیا۔ اب وہ کیا کیس تھا؟ وہ یہ تھا کہ کافی عرصے سے یہ ثنا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو رسپانس نہیں مل رہا تھا، پھر کالز کر کے تنگ کرتا تھا، اور اب سے 2 روز پہلے کی بات ہے کہ اس کے گھر کے باہر آ کر 5 سے 6 گھنٹے وہ کھڑا رہا، لیکن ثنا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے وہاں پر ریکی کرنا شروع کر دی، اور جب دیکھا کہ اس کے پیرنٹس گھر نہیں ہیں تو دیوار پھلانگ کر اندر آ کر اس کو گولیاں ماری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تاکہ ڈیٹا میں ڈیلیٹ کر دوں، اور پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصل آباد میں مختلف ریڈز کر کے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دراصل اس ملزم کو انکار کیا تھا ثنا نے، اور اس نے یہ کہا کہ تمہاری اتنی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کہ تم میرا دل توڑو۔ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے۔ اگر تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تو پھر تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ وہی انسیل مینٹیلٹی ہے نا، یہ وہی انسیل کلچر ہے کہ جو خاتون آپ کی بات نہیں مانے گی، اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا آپ کا فرض ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سوشل سٹرکچر کو سمجھا کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ تو ہم کریں گے کہ کس خاتون نے ہمیں سیکشولی اویلیبل ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا۔ اب اس بچی کا کیا قصور تھا؟ پاکستان کے اندر ایک بڑا پاپولر رائٹ ونگ سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور وہ سینٹیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی پھیلانا یا پھر ناچ گانے ڈانس پیش کرنا، اس کی وجہ سے یہ اشتعال آتا ہے جس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح کا آرگیومنٹ جو کرتے ہیں، پہلے تو ان کو ویسے ہی اریسٹ کر لینا چاہیے میرے خیال میں، لیکن اس آرگیومنٹ کے اوپر بھی یہ بچی پوری نہیں اترتی تھی، کیونکہ اگر آپ اس کی پروفائل کھول کر دیکھیں تو وہ تو فوڈ ولاگنگ کر رہی ہے، یا پھر باہر جا کے ٹورسٹ سائٹس دکھا رہی ہے، یا ریسٹورنٹس میں کھانا کھا رہی ہے، اس کے علاوہ تو کانٹینٹ ہی نہیں ہے اس کی پروفائل کے اوپر۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر تو رائٹ ونگ کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے جو کہ اس پوسٹ کے نیچے کی جا رہی ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ اس بچی کو بروٹلی بے ایمانہ طریقے سے مارنے کے بعد پاکستانی غلاظت، جو پاکستانی غلیظ مردوں کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، وہ نیچے کیا کامنٹ کر رہے ہیں کہ برے کاموں کا برا نتیجہ۔ ٹھیک ہے، واجد خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے زبردست، ذیشان نامی ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے کامنٹ کیا ہے ان دونوں نے پختون روایات کو پامال کیا تھا، جس نے کیا زبردست کیا۔ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تھوڑا باچا خان کو یا عبدالصمد اچکزئی کو پڑھ لو
کہ تمہاری جو پشتون روایات کی تم بات کر رہے ہو، سب سے بڑی روایات پہ تو تم جو ہے نا وہ سیاہی پھینک رہے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قاسم علی نامی ایک بندے نے کامنٹ کیا، بہت خوشی ہوئی، آہستہ آہستہ گند صاف ہو رہا ہے۔ بہادر خان نامی ایک لڑکے نے کامنٹ کیا، اسی طرح 10-12 اور چلے جائیں تو بہت سکون ہوگا، سارا ماحول گندا کر دیا انہوں نے۔ اشرف خان نے کامنٹ کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ زید افریدی نے کامنٹ کیا بہت اچھا ہوا، اور بختیار احمد نے کامنٹ کیا زبردست۔ یہ صرف میں آپ کو 5-6 کامنٹس دکھا رہا ہوں، ہزاروں کامنٹس ہیں مختلف پوسٹ کے اوپر، چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں، انسٹاگرام پہ ہو، فیس بک پہ ہو، میں نے صبح سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دے آر سیلیبریٹنگ دا کولڈ بلڈڈ brutal murder of a 17 years old girl just because she was visible on social media۔ یہ خواتین کی پریزنس کو سرے سے اریز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس خاتون کی شکل نظر آئے اس کی شکل پہ تیزاب پھینک دو، اس کو ویسے ہی مار دو، جینے کے قابل نہ چھوڑو۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آج سے کچھ مہینوں پہلے کی اگر صرف میں آپ کو رودات سنا دوں تو آپ 27 جنوری 2025 سے شروع ہو جائیں، جہاں امریکن سٹیزن ایک لڑکی، پاکستانی سٹیزن نہیں، امریکن سٹیزن ایک لڑکی، جہاں پہ تمام حقوق آئین کی نظر میں اور جوڈیشری کی نظر میں دیے جاتے ہیں، ہماری طرح کی جوڈیشری نہیں ہوتی ان کی، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان پہنچتی ہے، کوئٹہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ 14 سال اس کی عمر تھی۔ باپ اور ماموں مل کے فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کیوں بناتی تھی۔ باپ بھی امریکن سٹیزن ہے۔ پوری دنیا میں تم چلے جاتے ہو لیکن اپنے دماغوں کا گن تمہارا صاف نہیں ہوتا، وہ تم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو اور پھیلاتے ہو پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ چھٹیوں پہ یہاں آئے اور باپ اور ماموں نے مل کے بھتیجی اور ایک کی بیٹی تھی، مار دیا دونوں کو۔ اس کے علاوہ اقرا اعظم کا جو کیس ہے، جو آج سے چند ہفتے پہلے خوشاب میں ہوا ہے، 9 گولیاں ماری۔ کس نے ماری؟ ماموں کے بیٹے نے، کیونکہ 2-4 دفعہ منع کیا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز نہ لگاؤ، ہماری غیرت کو جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتا۔ جب اس نے نہیں مانا تو گھر میں گھس کے 9 دفعہ گولی مار دی اس کو۔ تو یہ آنر کلچر جو ہے نا، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ ہیرارکی ایسے بناتا ہے کہ اگر آپ نے کلیکٹیو آنر آف دا ٹرائب کو، یعنی کہ اگر آپ نے پورے خاندان کی آنر کو ہرٹ کیا تو تمہاری زندگی کی بھی کوئی وقت نہیں ہے اس کے بعد میں۔ قندیل بلوچ سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور چلتے جائیں آگے، آپ کو ان کیسز کی بھرمار ملے گی پاکستان کے اندر، صحیح ہے۔ اگر میں صرف ڈیٹا کوڈ کرنے پہ آؤں تو سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے SSDO، اس کی ریسنٹلی اسٹڈی پبلش ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 2024 میں، یعنی کہ پچھلے سال، 7608 کیسز ہوئے ہیں وائلنس اور سیکشول ابیوز کے اگینسٹ چلڈرن، بچوں کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے ایک دن میں 21 بچوں کو یا مار دیا جاتا ہے یا ان کو جنسی طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ معاشرہ جو کہتا ہے ہمارا کلچر تو دنیا کا سب سے بہترین کلچر ہے، مغرب کی فیملی روایات برباد ہو چکی ہیں، مغربی معاشرہ تو بیرا روی کا شکار ہو گیا، اور اپنے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچی شادی نہیں کر سکتی۔ ابھی ریسنٹلی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بل ٹیبل کر کے پاس کروایا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں فار ڈوئنگ دس گریٹسٹ آف دا لیجسلیٹو انڈیورز ان دا ریسنٹ ہسٹری آف پاکستان۔ اس کے خلاف ایک بڑی مذہبی جماعت JUIF پاکستان بھر میں سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر چکی ہے۔ ہاؤ ڈیئر یو اسٹاپ اس فرام میرنگ گرل چائلڈس۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی بچیوں سے ہمیں شادی کرنے سے روکیں؟ یہ تو ہم نے کرنی ہے۔ یہ ہے پاکستان جہاں پر مین سٹریم کی ایک پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ کیوں آئی ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیٹ اس میری چلڈرن، یہ ایجنڈا ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی مطابقت ہی نہیں ہے ریلیجن کے ساتھ۔ اور معاشرے میں جتنا راٹ ہوگا، جتنا سود ہوگا، جتنی چوری ہوگی، جتنی ملاوٹ ہوگی، جتنی کرپشن ہوگی، جتنا ظلم ہوگا، ڈرون سے بچے مریں گے، اس کے علاوہ لینڈ مائنز کے اوپر پاؤں رکھ کے بچے مریں گے، یہاں پہ ٹیررزم ہوگا، 2-2 ہزار لاش طالبان اور BLA پھینکیں گے، یہ اس کو ان اسلامک نہیں بولیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اور ثنا یوسف کی طرح کی جو بچیاں ہیں، یہ اسی طرح اس فیمیسائڈ کا ایندھن بنتی رہیں گی جو کہ اس ملک میں چل رہا ہے، کیونکہ
اگر صرف فیکٹس کی بات کریں تو 350 خاتون ہم نے 2024 میں آنر کے نام پہ ماری ہے, 350 وومن, اور یہ سویئرلی انڈر رپورٹڈ ہے, HRCP کا فیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایڈیٹوریل اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو ملے گا یہی کہ 20 سے 30% سے اوپر کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے, کیونکہ جس غیرت کے نام پہ اس عورت کو مارا ہے وہی غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR کروا دیں, خاندان کا نام ڈوب جائے گا. مجھے بہت سی خواتین نے آ کر یہ بتایا کہ بچپن میں ہمارے اپنے رشتہ داروں نے ہمیں ابیوز کیا, اپنے پیرنٹس کو بتایا تو انہوں نے کہا چپ کر جو, خاندان کی عزت خراب ہو جائے گی. اپنے پیرنٹس نے, یہاں کسی کا باپ کسی کا ماموں مل کے اپنی بچیوں کا گلا دبا کے ان کو مار رہا ہے. ایک اور جو ہارفک ترین کیس اکتوبر 2024 کا, آج سے چند مہینے پہلے کا ہے, زینب آرکیڈ کراچی میں پیش آتا ہے. 4 خواتین جس میں اس بندے کی ماں 60 سال کی, سسٹر بیٹی, سسٹر ان لا اور اس کے علاوہ اس کی بھتیجی, ان 4 خواتین کے گلے کاٹ دیے چھری سے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ان میں سے ایک ویڈیوز بنا رہی ہے, باقیوں نے روکا نہیں اس کو. 2 دن بعد لاشیں نکالیں پولیس نے اور اس نے کہا غیرت جاگ گئی تھی میری. کیا کہیں اس کو اگر یہ سسٹمیٹک ایریڈیکیشن آف وومن نہیں ہے تو کیا کہیں اس کو, آپ بتا دیں. میں نہیں اس کو ایگزیجریٹ کرتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے, ٹھیک ہے. دیں گالیاں جو عورت مارچ کے لیے باہر نکلتی ہیں کہ ان خواتین کی زندگی بچاؤ, اور ان کی مرضی ہے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزارنی ہے, دیں انہیں گالیاں, پتھراؤ کریں ان کے اوپر, فتوی بازی کریں ان کے اوپر. لیکن یہ جو ہزاروں خواتین کو آپ سسٹمیٹکلی مرڈر کر رہے ہیں, اس کا کون جواب دے گا, اس کا کچھ نہیں پتہ آپ کو. اس ثنا یوسف کا اگر میں ذکر کروں تو ایک ایسی بچی تھی جو سوسائٹی کو سرو کرنا چاہ رہی تھی, چترال سے اس کا تعلق تھا, اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ سیو چترال موومنٹ میں ایکٹیوسٹ تھے, اور بچیوں کو بھی یہی سکھایا تھا کہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. FSC کر چکی تھی اور آگے ڈریم کیا تھا کہ ڈاکٹر بن کے MBBS کر کے چترال میں جا کے سرو کروں گی, کیونکہ اس علاقے میں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. You have stolen her dream just because you could not raise your men right. اس کے علاوہ کوئی بھی آرگیومنٹ اگر یہ کرتا ہے نا کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, دیکھنا چاہیے تھا, وہ کرمنل ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ. جو بھی یہ آرگیومنٹ کرتا ہے کہ اس بچی کا اپنا بھی قصور ہوگا یا دوسری عورتیں جو ماری جاتی ہیں ان کا اپنا قصور ہوگا, کرمنل ہے وہ, اس کو بھی جیل میں ڈالو. وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے وہ, کیونکہ کسی نے جس بھی نوعیت کے کپڑے پہنے, کچھ بھی کیا, اگر کسی دوسرے نے آ کے اس کی زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیا ہے نا, تو صرف اور صرف ایک کلپریٹ ہے, اور وہ مارنے والا ہے, پرپیٹریٹر ہے, وکٹم نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی جو کیپٹل پنشمنٹ تھی اس کو اپ ہولڈ کیا گیا کہ اس کی پھانسی کی سزا برقرار رہے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کوئی مومنٹ آف وکٹری نہیں تھا. وہ اسی لیے نہیں تھا کہ اسی سماعت کے دوران ایک جسٹس صاحب جو کہ اسی ہیئرنگ کا حصہ تھے, وہ کیا آرگیومنٹ کرتے ہوئے پائے گئے کہ اگر اس طرح کے تعلقات رکھیں گے تو یہ ہمارے کلچر کے خلاف تو ہے نا. وہ بھائی ایک لڑکی کا سر کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا ہے, اور تم کورٹ میں جج کی پوزیشن پہ بیٹھ کے کیا آرگیومنٹ کر رہے ہو. آپ سوچئے کہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ جج کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں, تو یہ 23 سال 20 سال کا عمر حیات جو کہ میٹرک پاس تھا, جو کہ پستول لے کے چلا گیا اور جا کے مارا یا کسی کو, اور پاکستانی مرد نیچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پوسٹ کے کہ چھا گیا, کمال کر دیا, گن صاف کر دیا ہے. ان کا کیا حشر ہوگا اگر ججز کا, پولیس والوں کا, بیوروکریٹس کا یہ حال ہے. مختارہ مائی کا جب گینگ ریپ کیا گیا تو مشرف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دی آرمی چیف, کیا کہا تھا, اس طرح کی عورتیں تو جان کے اپنے ساتھ یہ کروا لیتی ہیں تاکہ کینیڈا کا ویزا مل جائے. یہ وہ آدمی ہے جو انلائٹنڈ ماڈریشن کا چیمپئن تھا پاکستان میں, اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ سوچئے کہ ادھر کتنے ظاہر جعفر گلیوں میں پھر رہے ہیں جن سے جان چھڑانا ہی امپاسبل ہے. کتنوں کو مار لو گے, لنچ کر دو گے, لٹکا دو گے, کیا کرو گے؟ دماغوں سے کون لڑے گا؟ آنر کلچر کو ہم نے 3-4 سال سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہوتی ہے, اور آپ کو بتایا کہ اس کو ڈگنیٹی کلچر سے ریپلیس کرنا پڑے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو بھی چوز کیا ہے, میری بہن کو, میری ماں کو, میرے والد کو, میری والدہ کو اس کا جواب نہیں دینا. آئی ایم ریسپانسبل ایز این انڈیویجول, ایز این ایڈلٹ. نو بڈی ایلس از آنسریبل.
اسی طرح اگر میری بہن نے کچھ چوز کیا ہے اور اس کی چوائس ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کا جواب ایز اے سٹیزن اس نے دینا ہے اگر اس نے کوئی لا توڑا ہے، اور آخرت میں بھی اس نے ہی دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ لیکن یہاں آنر کلچر کیا بتاتا ہے کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، جا کے مار کے آؤ اس کو۔ ڈگنیٹی کلچر کیا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تکریم جو ہے، جو عزت ہے، وہ انسانی جان کی ہے۔ پڑھائیں ان بچوں کو کہ انسیل کلچر سے باہر نکلیں۔ انسیل کلچر کی پوری فلسفی پڑھائیں اپنے والدین کو۔ دس از اے سسٹمیٹک فیلئر آف لا اینڈ آرڈر سچویشن، نمبر 1، نمبر 2 کرمنل جسٹس سسٹم، نمبر 3 پیرنٹل ایجوکیشن، نمبر 4 سینسٹائزیشن بائی دی انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن۔ اگر آپ نے یہ لڑکے کو بتانا ہی نہیں ہے اس معاشرے میں کہ عورت نہ کرے تو اپنی بکواس بند کر کے بیٹھ جانا ہے سائڈ پہ، تو پھر تو وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے گا۔ یہی جو انسیل کلچر کا رول ہے کہ 80-20 رول، جس کو پیریٹو پرنسپل کہتے ہیں، کیا تھا اس میں کہ 80% خواتین ول بی انٹرسٹڈ ان 20% آف دا مین۔ تو اگر ہم باقی 80% میں سے ہیں تو ہمیں فورسفلی ان کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا، کیونکہ ویسے تو وہ نہیں مانیں گی، ہم تو گڈ لکنگ نہیں ہیں اس لیے۔ اس کو ریڈ پلڈ بھی کہتے ہیں، میں نے اس میں بھی ایکسپلین کیا تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب بھی آپ کو یہ پوسٹ کے نیچے جس میں اس بچی کی بروٹل کلنگ کی خبر ہے، مرد کنگریچولیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں ایک ظاہر جعفر نہیں، کروڑوں ظاہر جعفر ہیں، اور یہاں ایک نور مقدم نہیں بلکہ کروڑوں نور مقدم بن سکتی ہیں اگر ان کے دماغوں کی غلاظت کو صاف نہ کیا ہنگامی بنیادوں کے اوپر۔ آپ یہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں کہ خواتین کی زندگیاں یہاں انسیکیور ہیں۔ This is not a safe country for women. I say this on camera and I invite any consequences on me for saying this. I stand here. دنیا کا چھٹا سب سے ڈینجرس کنٹری خواتین کے لیے رہ چکا ہے۔ دوسرا بدترین کنٹری جینڈر گیپ انڈیکس میں رہ چکا ہے۔ آنر کلنگز کے نمبر کے لحاظ سے نمبر 1 رہ چکا ہے پچھلے 8-10 سالوں کے مختلف سٹیجز کے اوپر، آپ کو فیکٹس کوٹ کر کے میں نے بتایا کہ رہ چکا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے اوور اینڈ اوور اگین یہ ریپیٹڈ کیسز ہو رہے ہیں سسٹمیٹک کلنگ کے، کوئی کچھ نہیں کرتا، بچوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں، میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں، لیکن جسٹس سسٹم کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کتنوں کو سزا دی؟ سیکشول کرائم میں 3% کنوکشن ریشو ہے پاکستان میں، 97% چھوٹ جاتے ہیں، تو کون باز آئے گا اس سے؟ کون ایجوکیٹ کرے گا ان مردوں کو کہ ٹولز نہیں ہیں خواتین، ان کا کنسنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ وہ گھر سے شروع ہوگا۔ اگر گھر میں وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کو جانوروں کی طرح مار پڑ رہی ہے اور وہ آگے سے جواب نہیں دے رہی، اور مرد بھی جو گھر میں ایک بیٹا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے، باپ جو کہتا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا، تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، تم نے نوکری نہیں کرنی، تم نے آواز نہیں نکالنی، تم نے چپ کر کے مار کھانی ہے، بیٹا بھی یہی سیکھتا ہے کہ کل کو مجھے کون نہ کر سکتا ہے، کس عورت کی اتنی مجال کہ مجھ سے نو کہہ سکے وہ، تو کل کو وہ جا کے اسی سائیکل آف وائلنس کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اسٹیٹ سے میرا یہ سوال ہے، یہ جو بندوقیں اٹھا کے پہنچ کے مار آتے ہیں، یہ ملتی کہاں سے ہیں ان کو؟ لائسنسڈ ویپن جس کے نام پر ہے اس کو پکڑا آپ نے؟ ایکسیس ٹو ویپن اتنی آسان کیسے ہو چکی ہے کہ ہر گھر سے ایک اٹھتا ہے اور آ کے فائر مار کے چلا جاتا ہے؟ میرے اپنے گھر پہ فائر ہو گیا بھائی۔ یہ کیا آپ نے ویپنائزیشن کی ہوئی ہے؟ یہ کسی آپ اس ایریا کی بات نہیں کر رہے جہاں ٹرائبلسٹک وارفیئر چل رہی ہے، یہ لاہور، اسلام آباد، کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ ڈی ویپنائز کب کرنا ہے ان لوگوں کو؟ یا پھر یہ جو آپ نے لائسنس بانٹے تھے اتنے زیادہ، اس کو کون اکاؤنٹیبلٹی، کون جواب دے گا اس کا؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس آنر کلچر کو تباہ و برباد کرنا پڑے گا، پیٹریارکی کو تباہ و برباد کرنا پڑے گا۔ آئی کال فار دا پروٹیکشن آف پاکستانی وومن آن ایمرجنسی بیسس، یو شوڈ آلسو کال فار اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں ان کا اپنا قصور ہے، ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آتی ہیں، وہ اکاؤنٹ کیوں بناتی ہیں، وہ بات کیوں کرتی ہیں، جج بیٹھ کے کہہ رہا ہے ظاہر جعفر سے بات کیوں کی آپ نے، سر کٹوا لیا، اچھا ہوا۔ پرائم منسٹر ایکس جو آج سب سے پاپولر آدمی ہے وہ کہہ رہا تھا کپڑے چھوٹے پہنو گی یہ تو ہوگا موٹر وے ریپ کیس کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جان چھڑانی پڑے گی آپ کو۔ جب تک یہ زندہ ہیں آپ کی بچیاں اس ملک میں سیف نہیں ہیں۔ ثنا یوسف کی جگہ اپنی بچی کو رکھ کے دیکھیے، دل دہل جائے گا آپ کا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ کیا کیا اس انوسنٹ لڑکی نے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ، کلڈ فار نو پرپز ایٹ آل، اینڈ دیر کین نیور بی اے پرپز گڈ انف ٹو ٹیک somebody's لائف اوے۔ اس ملک میں رہنے والے مردوں کی کلینزنگ کرنی پڑے گی دماغ کی، ان کو ری ایجوکیشن کیمپس میں ڈالو،
ٹھیک ہے, ان کے آئی کیو ٹیسٹ لو اور ان سب سے پوچھو کہ کیا تمہیں خواتین کے رائٹس کے بارے میں کچھ پتہ ہے. اگر نہیں پتہ, ان کو آئسولیٹ کرو سوسائٹی سے. اسکولز کے اندر جینڈر جو ریلیشن شپس ہیں اس کو ریفارم کرنے کے لیے کریکلم میں چینجز لے کر آؤ. گراس روٹ لیول سے بچے کو پڑھاؤ کہ عورت کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کنوکشن ریٹ کو بڑھاؤ, کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرو اور ہماری خواتین کو پروٹیکٹ کرو, ورنہ آج ایک ثنا یوسف ہے, کل ہزاروں ہوں گی. تھینک یو.